وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے درس میں اس سورت کا خلاصہ اور اس سورت میں کیا مضامین ہیں یہ بیان کیا گیا تھا۔ نام ہے اس کا سورۃ النساء۔ نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ عورتوں کے تعلق سے، گھریلو زندگی کے تعلق سے بہت سے مسائل، سماجی مسائل اس صورت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ سماجی زندگی، معاشرتی زندگی بہتر بنانے کے لیے یہ صورت نہایت جامع اور اہم صورت ہے۔ سب سے پہلی آیت اس صورت کی جو ہم لوگ خطبے میں سنتے بھی رہتے ہیں، نکاح کے خطبے میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے جن 3 مقامات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے خطبے کی آیات منتخب فرمائی ہیں، اس میں سے یہ دوسرا مقام ہے سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان میں سے ان دونوں سے پھر بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو قطع کرنے سے، ختم کرنے سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ تو اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں سب سے پہلا حکم جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ یہ کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر فرمایا کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، پیدائش کا تذکرہ کر دیا، اور بعد میں پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
والارحام اور رشتہ داریوں کو قطع نہ کرو۔ تو گویا اصل جو اس آیت کا مفہوم ہے، اس آیت کا سبق ہے، وہ یہ دینا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے رکھو، قطع تعلق مت کرو۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا، انسانوں کی پیدائش کا اس کا تذکرہ کیا۔ اصل جو حکم دینا ہے وہ یہ کہ رشتہ داریوں کو جوڑے رکھو، قطع تعلق نہ کرو، تعلقات کو ختم مت کرو۔ اور نکاح کے موقع پر خاص طور پر اس آیت کو اسی لیے پڑھا ہی جاتا ہے کہ اب یہ جو نئی رشتہ داری بن رہی ہے اس کو مت توڑو۔ رشتہ داریوں کے حقوق، ان کا خیال رکھنا، ان کو ادا کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی قانون کے ذریعے سے اس پر عمل نہیں کرا سکتا۔ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، دنیا کی کوئی حکومت قانون نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ اس کا تعلق گھریلو ایسی زندگی سے ہے کہ یہ تو خود اس انسان کے دل میں ماں باپ کی قدر ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کا معاملہ کرے گا۔ ایسے ہی ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کی کیسی تربیت کرنی ہے، کوئی دنیا کا قانون ایسا نہیں بنا سکتا کہ وہ اس پر ماں باپ کو مجبور کرے کہ عمل کراؤ۔ گھر میں کون 24 گھنٹے اس قانون کو دیکھے گا؟ اسی طرح آپس کے بھائی بہن کے رشتے، شوہر اور بیوی کے رشتے اور دوسری رشتہ داریاں، ان کے جتنے حقوق ہیں یہ کسی قانون کو بنا کر ان پر عمل نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ صرف اور صرف اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے، اور اس بات کا احساس ہو جائے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالی ہماری ہر بات پر نگاہ رکھے ہوئے۔ جب اس کا یقین ہوگا تو پھر ساری رشتہ داریوں کو ادا کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ کا حکم ہے رشتہ داریوں کو جوڑو، اور وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی، رشتہ داریوں میں جیسے حقوق ادا کرنے چاہیے ادا نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ چونکہ دیکھ رہے ہیں، ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، وہ ناراض ہوں گے کہ ہم نے حکم دیا جوڑنے کا اور یہ جوڑ نہیں رہے۔ تو اللہ کو ناراض نہ کرو۔ کیوں ناراض نہ کرو، اس کی علت بھی بتا دی، اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ رب کہتے ہیں جو پال رہا ہے، جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا، کچھ نہیں تھے، کہاں سے آ گئے ہم سب؟ کون لے کر آیا؟ اللہ ہی تعالیٰ لے کر آئے دنیا میں، ہم تو کچھ نہیں تھے۔ دنیا میں جو آئے ہیں لایا کون ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ لائے ہیں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر پیدا کر کے اتنا جو بڑا بنایا، یہ کس نے بنایا؟ آسمان سے، یعنی ہم کھا پی کر ہواؤں کے ذریعے سے، دوسری مخلوقات کے ذریعے سے اس کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، جسم بڑھتا جاتا ہے، طاقت آتی جاتی ہے۔ یہ جسم کے اندر طاقت، یہ جسم کا بڑھنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ غلہ کون پیدا کرتا ہے؟ سورج کون نکالتا ہے؟ ایک ایک چیز پر انسان غور کرے، یہ سب کچھ کر کون رہا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آخری میں جا کر اللہ ہی ہے جو سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اسی نے پیدا بھی کیا ہے، اور وہی پیدا کر کے ہماری جتنی ضروریات ہیں ان ساری ضروریات کو اس نے مہیا کر دیا، اور ہم آسانی کے ساتھ ان اپنی ساری ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں، اور ہمارا جسم بڑھتا رہتا ہے، ہم طاقتور ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا کی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں پال پوس رہے ہیں، تو جو پالتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے احسانات ہوتے ہیں، اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے احسانات ہوں اس کو ناراض نہ کیا جائے،
اس کی دل شکنی نہ کی جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے احسان کرنے والا ناراض ہو جائے۔ ماں باپ پالتے ہیں، اب اولاد اگر ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، ان کے دل کو دکھانے لگے، تو وہ بچہ تو شریف بچہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا کہ جو پال رہا ہے اسی کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اسی کے حکموں کو نہیں مان رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں پال رہے ہیں، اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی نہ کرنی چاہیے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ رشتے ناتوں کو جوڑے رکھا جائے، ان کو توڑا نہ جائے۔ پھر دوسری بات بتائی کہ یہ جتنے رشتے ہیں، بھائی بہن کا رشتہ ہو یا شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو، اب نکاح ہوا، وہ بیوی بالکل دوسرے خاندان کی ہے، آ گئی نکاح میں، تو جو چاہیں ظلم کرتے رہیں، بالکل اجنبی ہے وہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ کہنے والا نہیں، کہا کہ بالکل اجنبی نہیں ہے، سب کا رشتہ جا کر ایک ماں باپ سے جڑ جاتا ہے، آدم اور حوا سے، یعنی سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اور کسی نہ کسی اعتبار سے سب اگر رشتے ناتوں کو جوڑا جائے تو سارے انسان ایک دوسرے کے رشتہ دار نکل آئیں گے، اس لیے کہ اوپر جا کر آخری منزل تو سب کی ایک ہی ہے، حضرت آدم اور حوا، تو سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو سب سے یعنی جو رشتہ داری کا ایک تعلق تو خاص ہے، بھئی یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیوی ہے، ایک تو یہ کہ یہ سب آدم کی اولاد ہیں، اس رشتے سے تو ساری انسانیت ایک دوسرے سے جڑی ہے، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو سب کے ساتھ جوڑ کا معاملہ رکھنا۔ خلقکم من نفس واحدہ، یہ ایسا اسلامی نظریہ ہے، اسلامی اصول ہے، قرآنی اصول ہے، جس نے سارے انسانوں کو ایک درجے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ انسان ہونے میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہندوؤں کے یہاں یہ نظریہ ہے کہ سارے انسان ایک درجے کے نہیں ہیں، کچھ منہ سے پیدا ہوئے ہیں، کچھ اس سے نیچے پیدا ہوئے ہیں، کچھ اس سے، کچھ پیروں سے، اور سارے انسانوں کا درجہ الگ الگ ہے، سب کے کام الگ الگ ہیں۔ یہ انسانوں کی تقسیم، کسی انسان کو بڑا بنا دینا، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بالکل ذلیل بنا دینا، اس سے اسلام نے کہا کہ کوئی بھی حقیقت کا تعلق نہیں ہے، سب کو ایک ماں باپ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا سے، اور پھر آدم اور حوا سے بھی نہیں بلکہ اس آیت میں کہا کہ صرف ایک سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، کہا ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ اب اسی جان سے یعنی حضرت آدم ہی سے ان کی بیوی کو کیسے پیدا کیا گیا؟ قرآن پاک میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ عورت کو ترچھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کے ترچھے پن سے ہی فائدہ اٹھاتے رہو۔ یعنی یہ بتایا گیا عورت کے مزاج میں کچھ کجی ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ تم سوچو کہ ہماری مرضی کے مطابق 100% ہو جائے، اور جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے مردوں کی ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث پاک میں عورت کے مزاج کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ عورت کو واقعی پسلی سے ہی پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا کیا گیا، اور یہ بات بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہے۔ توریت میں بھی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سو گئے اور ایک فرشتہ آیا، ان کی پسلی ایک نکالی اور اس میں گوشت چڑھا دیا گیا اور ان کی بیوی کو پیدا کر دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ قرآن و حدیث میں حضرت حوا علیہ السلام کی کوئی تخلیق کا باقاعدہ ذکر نہیں کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود پہلے مٹی سے بنایا، پھر ویسا کیا، اس کی پوری تفصیلات ہیں، لیکن حضرت حوا کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ پسلی ہی سے پیدا کیا گیا ہو، یا اللہ نے کسی اور ذریعے سے پیدا کیا ہو گیا۔ یہاں فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ساری انسانیت کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے۔
کیسے پیدا کیا؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کر دیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے ان کا نکاح ہو گیا، اور ان کے ذریعے سے انسانی آبادی بڑھتے بڑھتے آج اتنے اربوں کی تعداد میں ہو گئی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، تو اللہ کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، یا کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو اللہ کا واسطہ دیتے ہو۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، اس کو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے، بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ کے واسطے ایسا کام نہ کرو۔ والارحام، جب اللہ کے واسطے سے تم دوسرے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو تو پھر رشتہ داریوں کا بھی تم بھی اللہ سے ڈرو اور اس کے حقوق کی خلاف، اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں سے بھی ڈرتے رہو، یعنی ان کو بھی قطع تعلق ان کو نہ توڑو۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے واتقوا یہ ایک فعل ہے، اور واتقوا اللہ، اللہ جو ہے اس کا لفظ اللہ یہ مفعول کہلاتا ہے، انگریزی میں جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، اسی پر عطف ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے الارحام، یعنی رشتہ داریوں کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کو کاٹنے سے ڈرو، یعنی ایک ہی لفظ میں دونوں مفعول، دونوں آبجیکٹ واتقوا کا بنا کر اس سے رشتہ داریوں کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس کی رشتہ ناتوں کو جوڑے رکھنے کی۔ اور دنیا میں جن ملکوں نے ان رشتہ ناتوں کو ختم کر دیا، ان کے یہاں کیا حالات ہیں وہ بھی سامنے۔ اسلام نے ایک ایک رشتہ داری کو جوڑے رکھنے کی بہت فضیلت بیان فرمائی اور قطع تعلق کی سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، یعنی عمر بھی اس کی اچھی خاصی ہو، برکت والی، اور کون چاہتا ہم جلدی سے مر جائیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے بھائی ذرا اور جی لیں اور جی لیں۔ تو جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی زیادہ ہو، عمر بڑھ جائے، اور یہ چاہتا ہو کہ روزی میں برکت ہو، کون چاہتا ہے تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارے؟ ہر انسان چاہتا ہے میری روزی زیادہ ہو جائے، مال بڑھ جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے رکھے۔ جو رشتہ داریوں کو جوڑے رکھے گا اس کے مال میں بھی برکت ہوگی اور عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑے رکھوں گا، یعنی اس کا تعلق اپنے سے جوڑے رکھوں گا، اور جو رشتے ناتوں کو توڑ دے گا میں اس کو توڑ دوں گا، میں اس کو کاٹ دوں گا، یعنی اپنے سے علیحدہ کر دوں گا۔ جس کا تعلق اللہ سے باقی نہ رہے تو پھر آپ بتائیے اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس ساری عبادات، اس کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ تو ہم سب کو اور دوسروں سے اچھے معاملات کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے دوستوں سے بہت اچھے سے ملتے ہیں، اور راستے میں کوئی مل جاتا ہے اس سے بہت اچھے سے ملتے ہیں، غریبوں کی بہت مدد کرتے ہیں، خوب خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ سب کام نیکی کے ہیں، اپنی جگہ عظیم ہیں، لیکن اپنے رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنا یہ اصل میں مجاہدے کا اور بڑا کام ہے۔ اس لیے کہ تکالیف، پریشانیاں، دل کا دکھنا وہ اپنوں سے پہنچتا ہے، بہت پہنچتا ہے۔ اس وقت اللہ کا حکم سمجھ کر غلطی کو معاف کر دینا اور رشتے ناتوں کو جوڑ لینا یہ ہے کمال کی بات اور ایمان کی بات۔ اگر یہ کمال ایمان نہیں ہے، آیت البر میں بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے،
اگر یہ کمال نہیں ہے تو پھر ہم چاہے جتنے خیر کے بڑے بڑے کام کرتے رہیں، اس کا مطلب اللہ کے حکموں پر چلنے کا مزاج ہمارا نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ دوسری جگہ ایک اپنا بھائی سگا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ بھائی سے دل دکھا ہوا ہے تو اب اپنے سگے بھائی کو نہ دے کر آپ نے کسی خیر کے دوسرے کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن آیت البر میں جو تفصیل بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سب سے پہلے بتایا تمہارے مال کے سب سے پہلے مستحق تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر ہم نے وہاں خرچ نہیں کیا، دوسری جگہ خرچ کیا، اس کا مطلب ہم نے اللہ کی نازل کی ہوئی ترتیب کو الٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے پہلے تمہارے مال کے جو مستحق ہیں۔ اسلام میں غلاموں کی آزادی، اس کی بڑی، اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے پاس ایک غلام تھا، انہوں نے وہ غلام صدقہ کر دیا، فضیلت سنی اور اس کو آزاد کر دیا۔ غلام کو اسلام تو آیا ہی تھا انسان کو آزادی دلانے کے لیے، اور بہت بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی تھی۔ بہت سی چیزوں میں کفارے کے طور پہ غلاموں کو آزاد کروایا جاتا تھا، انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماموں کو اس کی ضرورت تھی، اگر تم یہ غلام اپنے ماموں کو دے دیتی تو اللہ کے ہاں تمہیں زیادہ اجر ملتا۔ یعنی آزاد کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ضرورت تھی تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کو تو تمہیں وہاں پہلے دینا چاہیے۔ بہرحال اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، ہم سب کو اس میں ڈرنا بھی چاہیے، اور اس کے تعلق سے جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، سنتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ساری، یعنی جو لوگ قطع تعلق کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوئی عبادت شب قدر جیسی رات میں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، سر کے اوپر نہیں اٹھتی، جو لوگ ایک دوسرے سے رشتے ناتوں کو توڑ لیتے ہیں۔ فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ پھر فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ یہ بھی ایک سماجی مسئلہ ہے۔ اگر کسی گھر میں کچھ یتیم بچے ہوں، باپ کا انتقال ہو گیا، اب کچھ بھائی بڑے ہیں بالغ ہیں اور کچھ چھوٹے نابالغ ہیں، تو جب تک بچہ نابالغ ہے، چھوٹا ہے، شریعت میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یتیم اس کو کہتے ہیں جو چھوٹا بچہ جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، وہ یتیم بچہ ہے۔ اب گھر میں یتیم ہے، چاہے اپنا سگا بھائی یتیم گھر میں ہو یا کسی اور رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد کوئی پالنے والا نہیں تھا، آپ اپنے گھر میں لے آئے، یا کوئی رشتہ داری کچھ نہیں تھی، کہیں سے کوئی یتیم گھر میں آ گیا، تو فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کا جو مال ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ اب وہ بچہ آیا، مثال کے طور پہ باپ کا انتقال ہو گیا، چند بھائی ہیں، کچھ بھائی بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، باپ کی وراثت میں سب کو حق ملے گا، بڑے چھوٹے سب کو۔ تو جو بالغ ہیں انہوں نے تو لے لیا اپنا حصہ، نابالغ ہے جو چھوٹا بچہ ہے ابھی اس کو پتہ ہی نہیں مال کیا ہوتا ہے اور مال میں حصہ کیا ہے۔ اب یہ بڑے بھائیوں نے سب مال اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کو حصہ نہیں کہا، ایسا مت کرو، جو یتیموں کا حق ہے وہ یتیموں تک پہنچا دو۔ وآتوا الیتامی، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے، وہ مطالبہ کریں یا نہ کریں، وآتوا الیتامی اموالہم، کب دینا ہے آگے بھی آ رہا ہے، یعنی بچپن میں مت دے دو، جب وہ بڑے ہو جائیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ان کے اچھے مال کو اپنے خراب مال سے نہ بدلو، یعنی ایسا نہ کرو یتیموں کو ان کے حق میں مثال کے طور پہ 4-5 مکان دے، باپ کا انتقال ہو گیا تو جو سب سے گھٹیا تھا وہ چھوٹے بھائی کو اس میں کر دیا، چلو جب یہ بڑا ہوگا لے لے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے حق میں کیا آیا تھا، تو گھٹیا والا سامان اس کے حق میں کر دیا، اچھا خود لے لیا۔
ایسا نہ کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، اور نہ ایسا کرو. اب گھر میں کھانا پک رہا ہے مثال کے طور پہ، بڑا بھائی اس کو بھی وراثت میں حصہ ملا اور چھوٹے بھائی بھی ساتھ میں رہتے ہیں، تو اس نے کہا جب سبھی کھا پی رہے ہیں اور سب کا حصہ ہے تو سب مال ملا لیا اپنا. یا جیسے باپ کی زندگی میں چل رہا تھا، بھائی باپ کما کے لاتا تھا، سب کھانا ساتھ میں پکتا تھا، سب ہوتا تھا ساری چیزیں، ویسے ہی کچھ الگ نہیں کرا اور اسی طرح سب چلتا رہا. چھوٹے بھائی کا حصہ الگ نہیں کرا، تو کہا کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. جب انتقال ہو گیا باپ کا تو اب سب کی ملکیت میں جو حصہ ہے وہ پہلے اس کے الگ الگ کر دو. ٹھیک ہے، جب تک وہ چھوٹا ہے اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا حصہ علیحدہ کر دو. یہ نہ ہو کہ جیسے چل رہا تھا ویسے ہی معاملہ چلتا رہے. اور عام طور سے یہی سب گڑبڑیاں ہوتی ہیں. کبھی مثال کے طور پہ ماں ہی کہہ دیتی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں کوئی تقسیم نہیں ہوگی اس گھر میں. میرے بات جو سمجھ میں آئے وہ کرنا. یہ سب شریعت سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے اور اس سے بعد میں بہت سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. دوسرے کے مال کو، یعنی یتیم کے پورے مال کو رکھ لینا، یا یتیم کے مال کو، اچھے مال کو خراب مال سے بدل دینا، یا یتیم کے مال کو اپنے مال میں ملا کر، کہ جب سب کا کھانا ایک ساتھ پک رہا ہے، ساری ضرورتیں ہو رہی ہیں، سب ملا لیا، مکس کر لیا اور استعمال کر رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں نہ کرو کا یہ سب کے سب بڑا گناہ. حوباً کبیرہ، حوب کہتے ہیں بہت بڑے گناہ کو، پھر اس میں کبیر بھی لگا دیا، یعنی بہت بڑا گناہ ہے ایسا کرنا. وَإِنْ خِفْتُمْ، قرآن پاک کی آیات اس زمانے میں نازل ہو رہی ہیں جب یتیموں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی حق ہی نہیں تھا یتیموں کا. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو یہ حق دو. اب تو بہت سے قوانین بن گئے یتیموں کے لیے بھی. اس وقت تو دنیا میں کوئی قانون ہی نہیں تھا. قرآن نے سب سے پہلے یتیموں کے بارے میں قوانین نازل کیے، ان کے حقوق بیان کیے، اور دنیا کی تاریخ میں یتیم خانوں کی بنیاد، اورفینیجز کی بنیاد یہ مسلمانوں نے ہی رکھی. انہوں نے پھر بڑے بڑے یتیم خانے بنائے، اس میں یتیم بچوں کو رکھا. وہاں بھی یہی حال ہے. جو لوگ یتیم خانوں کے ذمہ دار ہوں، یتیم بچے جہاں رہتے ہوں، اور ان کا مال ہو، چاہے ان کا ہو یا کسی نے ان کے اوپر استعمال کرنے کے لیے دیا ہو، ان سب مال کو اگر انہوں نے گڑبڑی کر کے پورا مال رکھ لیا، یا ان کے کسی نے بھیجا مال اور اچھا مال تھا، انہوں نے تو چلو یہ اپنے پاس رکھ رہے ہیں، اپنا گھٹیا مال ملا دیا خزانے میں، یا اسی طرح ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر استعمال کرتے رہے، یہ سب بہت بڑا ظلم ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. یہ بھی ایک اہم سماجی مسئلہ ہے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی کہیں کہیں ہوتا ہے جہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں. ایک بچی ہے چھوٹی، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب وہ بچی کسی اپنے چچا کے گھر میں یا اپنے اور کسی رشتہ دار کے گھر میں پرورش پا رہی ہے. وہ بڑی ہوئی تو کیا کرتے تھے اس وقت کے لوگ، اگر وہ بچی خوبصورت ہے یا اس کے پاس وراثت میں اس کو مال ملا ہے تو اس سے یا تو خود نکاح کر لیا یا اپنے کسی بچے سے اس کا نکاح کرا دیا کہ یہ ہمارے ہی گھر پر رہے، کہیں اور نہ جائے. اور ظاہر سی بات ہے جب وہ بچی یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو اس کے حقوق کی اگر حق تلفی ہوگی تو کوئی مطالبہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ سوچتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، اس کے ساتھ چاہے جیسے معاملہ کریں گے، اس کا سب مال بھی اپنے پاس آ جائے گا اور کوئی مطالبہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ہم جیسے چاہیں گے ویسے رکھیں گے. کا ایسا ظلم مت کرو. کسی یتیم بچی کے ساتھ اگر تمہیں پتہ ہو کہ ہم اس کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، یا چونکہ اس کے حق کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، تو پھر ایسی بچی سے خود نکاح نہ کرو یا اپنے بچوں کا نہ کراؤ. ان بچیوں کا کسی اور جگہ نکاح کرا دو، پھر تم جو کہ سرپرست ذمہ دار ہو وہاں حق تلفی ہوگی تو مطالبہ کر لو گے. تو ایسی
ایسے نکاح جہاں کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو، ایسے نکاح کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ عام طور سے جو ایک برا ماحول بنتا جا رہا ہے، بچیاں چلی جا رہی ہیں غیروں کے ساتھ، اب جو چلی گئی بچی اس کا کون مطالبہ کرنے والا ہے؟ وہاں اس کے ساتھ ظلم ہوگا، کون کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، پھر جا کے خودکشی کر لیتی، سوسائڈ کر لیتی، آخری وہی سمجھ میں آتا ہے ان کو۔ اس لیے کہ جو اس گڑبڑی کے ساتھ لے گیا وہ حق تھوڑی ادا کرے گا، وہ تو استعمال کرے گا۔ تو جہاں حقوق کا مطالبہ کرنے والے نہ ہوں اور یہ پتہ ہو کہ ہم صحیح سے حق ادا نہیں کر پائیں گے، تو پھر کہا ایسے نکاح مت کرو۔ ہاں اگر کوئی حق کو ادا کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، حقوق ادا کر سکتا ہو، تو نکاح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ اندیشہ ہو تو پھر خود نکاح نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر ایسی یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو۔ ہاں تمہیں نکاح کی ضرورت ہے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، چاہے ایک عورت سے نکاح کرو، 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، 4 تک کی اجازت ہے، لیکن ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو کہ ان کا کوئی چونکہ حق کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے رکھیں گے، اس نیت سے ان یتیم بچیوں سے نکاح نہ کرو۔ باقی تمہیں عام عورتوں سے جس سے چاہے۔ اب اس میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ نکاح میں اپنی پسند کا خیال بھی انسان رکھ سکتا ہے، جہاں نکاح کرنا ہے دیکھ لے، پسند ہو تو کرے، ایسا نہ ہو کہ بس کر لیا اور بعد میں معلوم پسند نہیں آئے طلاق دے دیا، تو کسی کی زندگی خراب مت کرو۔ جو عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو۔ کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ 1 2 3 4 تک نکاح کی اجازت ہے۔ اب یہ مسئلہ اس وقت کا بہت ہی برننگ ایشو ہے، سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے، اور اس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے گویا ہر مسلمان اس کی 4 شادیاں ہوتی ہیں، خوب بچے ہوتے ہیں، عجیب بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو نظام تھا، قرآن پاک جس وقت نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے حالات یہ تھے کہ نکاح کے بارے میں کوئی تعداد متعین نہیں تھی، چاہے جتنی عورتوں سے لوگ چاہتے تھے نکاح کرتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور نے پوچھا کتنی بیویاں ہیں؟ کہا 10 بیویاں ہیں۔ کہا 6 کو طلاق دے دو، 4 رکھو اپنے ساتھ۔ ایک صحابہ ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پوچھا کتنی بیویاں؟ کہا 5 بیویاں ہیں۔ کہا 1 کو طلاق دے دو، بس 4 رکھو اپنے پاس۔ تو بہت زیادہ بیویاں رکھنے کا رواج تھا خود ہمارے ہندوستان میں۔ یہاں کے جو ہندوؤں کے مذہبی بڑے بڑے بھگوان گزرے ہیں، ان کی تاریخ میں کسی کی 100 بیویاں تھیں، 200 تھیں، 300 تھیں، خوب بیویاں تھیں ان کی۔ لیکن بعد میں قانون بنتے گئے دنیا میں، اب ہر جگہ یہ کہ بھائی ایک ہی شادی ہو سکتی ہے، تو اسلام 4 شادیاں کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے کہ ہر مرد 4 کرے، اجازت دیتا ہے، اور یہ بالکل فطری چیز ہے۔ کبھی مرد کو ضرورت ہوتی ہے تو شریعت نے اس کا جائز دروازہ کھول رکھا ہے۔ جن لوگوں نے جائز دروازے کو بند کر دیا، وہاں ناجائز دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کون کیا کیا کر رہا ہے دنیا میں۔ جہاں جائز دروازے کو بند کیا گیا، ناجائز دروازے کتنی تیزی کے ساتھ کھلتے چلے گئے، بلکہ ناجائز دروازوں کو قانونی طور پہ سرپرستی حاصل ہے، وہ قانوناً جائز ہیں۔ لیو ان ریلیشن شپ میں جتنی چاہے رہ لے آدمی، انسان جس کے ساتھ چاہے رہے، نکاح کر کے نہیں رہ سکتا، ایک سے زیادہ اس میں رہ سکتا ہے، یعنی ناجائز طریقے پہ چاہے تو رہ سکتا ہے، قانون اجازت دیتا ہے، لیکن جائز طریقے پر وہ نہیں رہ سکتے۔ فرمایا تم 4 تک سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ اگر ہم نے 4 شادیاں کر لی تو انصاف نہیں کر پائیں گے، برابری سب کے درمیان نہیں کر پائیں گے، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اندیشہ ہو، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو، فواحدتاً، بس ایک بیوی پر اکتفا کرو۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بہت سی فلمیں ایسی بنائی گئیں، کارٹون ایسے بنائے گئے نعوذ باللہ کہ آپ نے تو 11 شادیاں کی، حالانکہ پوری زندگی آپ 25 سال کے نوجوان تھے، حسین اور جمیل اور خوبصورت تھے۔ ہم سب جانتے ہیں ان کی خوبصورتی کا کیا عالم تھا، ان کی طاقت کا، ان کے تقوی کا، پورے مکہ مکرمہ میں ان کے عزت اور مقام کا۔ اس کے باوجود آپ نے شادی کی اپنی عمر سے 15 سال بڑی ایک خاتون سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، یعنی اس سے پہلے 2 نکاح ان کے ہو چکے تھے۔ ایسی بیوہ عورت سے شادی کی 25 سال کی پوری بھرپور جوانی میں، اور 50 سال تک یعنی پورے 25 سال تنہا انہی کے ساتھ گزارے، کوئی دوسرا نکاح ان کی زندگی میں نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بچیاں چھوٹی تھیں، تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا اور 4 سال ان کے ساتھ گزارے، کوئی نکاح نہیں کیا۔ یعنی 54 سال کی عمر تک صرف ایک ہی بیوی تھی، 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ، اس کے بعد 4 سال تک حضرت سودا، پھر 54 سال سے لے کر 58 سال کی عمر تک 3 بیویاں نکاح میں اور آئیں۔ تو 58 سال کی عمر تک پوری زندگی میں، یعنی 25 سال میں نکاح کیا اور 58 سال تک، تو شروع کے 54 سال تک تو ایک ہی بیوی رہی، 4 سال میں پھر 3 بیویاں اور آ گئیں، 4 بیویاں ہو گئیں۔ اس کے بعد 58 سال سے 63 سال کی آپ کی عمر ہے، 5 سال، یہ آخری کے زمانے میں آپ نے اور نکاح کیے، 11 نکاح ہوئے تھے تو 4 اور 7 نکاح اور کر لیے۔ اس آخری زمانے میں جب اسلامی مملکت بھی اچھی خاصی پھیل گئی تھی، عام طور سے جنگیں ہو رہی تھیں، خود مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، کون سی ایسی ضرورت پڑی تھی آپ کو اتنے نکاح کر لیا آپ نے؟ جیسا نعوذ باللہ کہا جاتا ہے یا دنیا جیسا پیش کرتی ہے، وہ تو آپ جوانی میں چاہتے تو کرتے تھے نکاح۔ اس وقت تو آپ نے 54 سال کی عمر تک ایک ہی عورت پر، اور دونوں حضرت خدیجہ بھی بیوہ تھیں، حضرت سودا بھی بیوہ تھیں، کوئی کنواری بھی نہیں تھی۔ اور پوری 11 بیویوں میں صرف ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب کے سب شادی شدہ۔ اس کی بہت سی حکمتیں تھیں، مفسرین نے، محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اس کی تفصیلات اگر بیان کریں گے بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم سب کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، چونکہ میڈیا کے ذریعے سے آج کل بہت سی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ہمارے لوگ بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنی ضرورت کیا تھی، کیوں کر لیا۔ ہمیں زندگی کا موازنہ کرنا چاہیے کہ آپ نے کس وقت کیے ہیں نکاح۔ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو تو ہمارا دل صاف ستھرا رہے گا، کسی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوں گے کہ 58 سال تک، 54 سال تک ایک بیوی، وہ دونوں کے دونوں بیوہ، حالانکہ جس سے بلکہ خود مکہ کے لوگوں نے آ کر آفر پیش کیا تھا کہ آپ جس سے چاہیں، جب آپ نے ایمان کا پیغام دینا شروع کیا، کلمے کی دعوت دینا شروع کی، کہ آپ جتنی دولت چاہیں ہم دولت دے دیں، نکاح کرنا چاہتے ہو جس سے چاہے ہم کرا دیں، سردار بننا چاہتے ہو تو اپنا سردار بنا لیں، یہ کلمے کا جو آپ دعوت دے رہے ہیں خدا کی، یہ چھوڑ دیجئے۔ تو آپ نے سب کا انکار کر دیا۔ آپ کو تو آفر بھی کیا گیا تھا، لیکن آپ نے آخری عمر میں جا کے جو نکاح کیے ہیں، ہر نکاح کے پیچھے زبردست حکمت ہے۔ کیوں کیا؟ بہت سے نکاح ایسے کیے اس کے ذریعے سے 2 ملکوں میں صلح ہو گئی آپس میں، آپ کے ایک نکاح کر لینے سے، اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ بہرحال ہم سب کو اس سلسلے میں مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور پھر جب وہ اللہ کے نبی تھے، نبی کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ تھا ہمارے لیے جب 4 تو ان کے لیے 11 کی اجازت کیسے تھی؟ ورنہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو چاہا وہ فیصلہ کیا۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعدلوا فواحدۃ، تو ایک ہی عورت سے نکاح۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا اہتمام کیا برابری کا، پھر بھی
کسک باقی رہ گئی. کتنا اہتمام کیا, جیسے خربوزہ منگاتے تھے تو 2 خربوزے منگائے, تو اب ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایک بیوی کو بھیج دیا اور دوسرا دوسری بیوی کو بھیج دیا, بلکہ دونوں کو آدھا آدھا کاٹ کر, آدھا اس کا آدھا اس کا, آدھا اس کا آدھا اس کا, دونوں کو ملا کے بیچتے تھے. اس لیے کہ ہو سکتا ہو ایک زیادہ میٹھا ہو, ایک کم میٹھا ہو, اور ایک بیوی کا حق مارا جائے. اس درجے تک اہتمام کرتے تھے. پھر بھی کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ جیسا انصاف کرنا چاہیے نہیں ہو سکا. بلکہ ایک اور واقعہ لے کے, ایک صاحب کی 2 بیویاں تھیں اور انہوں نے پوری زندگی بڑا انصاف کیا. اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں بیویوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا. اب انہوں نے سوچا کہ دروازہ تو ایسا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی بیوی کو جنازہ نکال سکتے ہیں. اب جس کا پہلے جنازہ گھر سے نکلے گا وہ کہے گی ان کو تھوڑی دیر زیادہ روک لیا اپنے پاس. تو ایک نیا دوسرا دروازہ بنوایا کہ ایک ساتھ دونوں بیویوں کے جنازے گھر سے نکلے. تو بعد میں خواب میں دیکھا, بیوی نے کہا کہ ہم کو تو پرانے دروازے سے نکالا, اس کو نئے سے. یہ ایک لطیفے کی بات ہے, یعنی انصاف برابری ہونا یہ آسان نہیں ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. فرمایا عورتوں کو ان کے مہر دے دو خوشی خوشی. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. عام طور سے اب تو بیانات ہوتے ہوتے سنتے سنتے کافی حد تک یہ معاملہ دیندار طبقے میں کم ہو گیا ہے. مہر نکاح کے وقت ہی مہر ادا کر دیا جاتا ہے, ورنہ آج بھی جہاں دین نہیں ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مہر بھی ادا کرنا چاہیے. بلکہ بعض جگہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر طلاق ہوگی تو مہر دیا جائے گا, اگر طلاق نہیں ہوئی تو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. مہر عورتوں کا حق ہے, نکاح ہوتے ساتھ دے دینا چاہیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, فرمایا عورتوں کو ان کا مہر دے دو خوشی خوشی. بعض جگہ ایسا بھی ہوتا تھا, آج بھی بعض برادریوں میں ہوتا ہے کہ مہر یہ لڑکی کے گھر والے خود رکھ لیتے ہیں, وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. تو کہا کہ نہ لڑکی کے گھر والوں کا حق نہیں ہے, وہ اس لڑکی کا خود حق ہے, اس کو دینا چاہیے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اور اگر وہ خوش دلی کے ساتھ کچھ مہر معاف کر دیں, عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, کچھ معاف کر دیں یا پورا معاف کر دیں, فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, اب خوشی خوشی اس کو استعمال کر لو, کھا لو, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خوش دلی ہونی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں جا کر بھائی معاف کر دو, تو اب بیوی ہے وہ بیچاری کہے گی ٹھیک ہے معاف کر دیا. اسی طرح وراثت کے مسئلے میں بھی آتا ہے. اس صورت میں تو خیر آگے تفصیل سے وراثت کے مسئلے آ رہے ہیں. بہن سے کہہ دیا بھائی نے کہ معاف کر دو, تو بہنیں سوچتی ہیں کہ ابا تو ہے نہیں, اب بھائیوں سے بھی کیا رشتہ بگاڑیں, تو معاف کر دیتی ہیں. ایسی معافی سے معافی نہیں ہوتی. اور دوسروں کا مال اگر بغیر خوش دلی کے استعمال کیا جائے وہ حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. بغیر خوش دلی کے, خوش دلی کے ساتھ آپ کسی کا مال لے سکتے ہیں. اب خوش دلی کیسے پتہ چلے گی؟ علماء نے اس کا ایک آسان نسخہ بیان کیا ہے. بیوی کے ہاتھ میں پورا مہر دے دیا جائے, بس اگر وہ چاہے گی تو آپ کو خود دے گی واپس. آپ نے پہلے کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دو, تو جب دیا ہی نہیں ہے تو وہ کہے گی ملنا تو ہے نہیں, چلو اچھا معاف کر دیا. بہن سے آپ نے جا کر کہہ دیا کہ حق تو تھا تمہارا میراث میں, لیکن ہمیں ضرورت ہے اور تم تو اپنے سسرال میں اچھی طرح سے رہ رہی ہو, معاف کر دو. تو بہن بھی سوچتی کیا بھائی سے لڑنے, چلو اچھا معاف کر. اس کی آپ جا کر بہن کو اس کا حق دے دیں اس کے ہاتھ میں, پھر دیکھیں کتنی بہنیں واپس کرتی ہیں. سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ معاف کر رہی ہے کہ نہیں. جب دیا ہی نہیں آپ نے تو وہ معافی کس بات کی؟ وہ تو پتہ ہی ہے کہ جب ملے گا نہیں تو اس نے کہا چلو اچھا معاف کر دے, کیا بگاڑ پیدا کریں. تو کہہ رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو ان کا مہر ان کے حوالے کر دو. تو ابھی بھی جس نے حوالے نہ کیا ہو, چاہے جتنے سال ہو گئے شادی کے, اگر آپ کے پاس ہے تو مہر جا کر ادا کر دیجیے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, پہلے بتا دیجیے گا مسئلہ. ایسا ہوا ایک صاحب نے بیان میں سنا کہ عورتوں کا مہر دے دینا چاہیے, اور وہ گئے اسی دن جا کر بیوی کو
ہاتھ میں مہر تھا. وہ بیوی بہت رونے لگی, چلانے لگی. سب عورتیں جمع, کیا ہوا؟ کہنے کہ شوہر نے طلاق دے دیا. تو لوگوں نے شوہر سے پوچھا بھائی تم نے طلاق کیوں دے؟ کہا طلاق تو ہم نے نہیں دی ہے, ہم نے تو مہر دیا ہے. تو وہ عورت کے مزاج, اس کا خاندانی مزاج یا جو بھی ان کے ہوتا ہوگا ان کے یہی تھا کہ جب طلاق ہوتی تب کوئی مہر دیتا ہے. تو مسئلہ پہلے بتا کے پھر اپنا مہر دے جا کر. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ہاں اگر وہ معاف کر دیں, کچھ دلی کے ساتھ کچھ چھوڑ دیں یا پورا چھوڑ دیں, اب اس کو استعمال کرو خوب, کوئی حرج نہیں ہے. وقت ہو گیا ہے, 2 آیتیں اور پڑھی گئی تھیں, انشاءاللہ اب آئندہ ہفتے ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ اہم مسائل ہیں اور پوری صورت میں اسی طرح کے گھریلو خاندانی نظام کے تعلق سے مسائل آئیں گے. اللہ پاک ہر مسئلے کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے اس صورت کی جو شروعات ہوئی ہے تقوی کی, یہ جتنا سماجی نظام ہے, گھریلو نظام ہے, یہ نظام اس وقت تک اچھا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہ ہو. اگر اللہ کا ڈر اور تقوی ہے, اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, تب تو اچھا نظام چلتا رہے گا, ورنہ کوئی طاقت گھریلو نظام کو اچھا نہیں بنوا سکتی. آپ گھر میں پنچایت بیٹھ گئی, سب نے کہہ دیا بھائی آج سے اپنی بیوی کے ساتھ آپ اچھی طرح سے رہیں گے. اب روزانہ تھوڑی پنچایت آ کر آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کیسے رہ رہے ہیں. وہ تو دل کے اندر جب تقوی ہوگا وہی انسان کو عمل کرا سکتا ہے. اسی لیے نکاح کے موقع پر بھی آیت پڑھی جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. دعا فرمائے. الحمدللہ.